لا صخب فیہا ولا نصب، صخب ایسیا شور شرابہ نہیں ہے. نوجوانوں کو دیکھو بھڑ 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 پہ، یہ شور جو ہے یہ ناجائز ہے، شور کرنا بلا وجہ حرام ہے. یہ جتنی تیزی سے وہ پیچھے کچھ لگا لیتے ہیں آواز اور بڑھ جاتی ہے. ارے مردود کہیں کہ بدماش، تو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا پھر رہا، کتنی گالیاں کھاتا ہے دن بھر میں اور کتنی بددعائیں لیتا ہے. کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو، کوئی دماغ کا پیشنٹ ہو، بس بھڑ 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 چلے جا رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے جیسے یہ بیچارے ہوائی جہاز میں بیٹھے ہو، ہوائی جہاز ان کی ہے. اے ہوش کے ناخن لو پاگلو، تمہاری کیا اوقات ہے؟ بولے تو تمہاری کوئی اوقات ہے؟ بھڑ 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 کرتے پھر رہے. حرام ہے یہ، اپنی آوازوں سے کسی کو تکلیف پہنچا رہا. وخصوص میں صوتی، ارے منہ سے آواز نہیں نکال سکتے. ان انکر الاصوات لصوت اللہ بلا وجہ، کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. یہ گدھوں سے بھی بدتر ہیں کہ گدھوں سے بری آواز نکالتے چلتے پھرتے ہیں. اللہ تو حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری دیجیے، ایسا محل ہے وہاں شور نہیں ہے. آہا، اس کا مطلب ہے شور کا تعلق دل سے ہے. آدمی زیادہ شور اگر کرے تو اس کا ہارٹ متاثر ہو جاتا ہے. ہاں، یہ جو مر رہے ہیں یہ اسی شور کی وجہ سے مر رہے ہیں. دل کی جو بیماریاں اور ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں اس کا کافی اثر ہے ان نالائقوں کی وجہ سے. یہ جو بھڑ 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 کرتے پھرتے ہیں یہ خود مر جائیں گے اور دوسروں کو مار ڈالیں گے. اس لیے کہ تعلق سماعت کا ڈائریکٹ دل سے ہے. آدمی جتنی تیزی سے، جتنی تیز آواز سنتا ہے دل کے اوپر اتنا اثر پڑتا ہے. اسی وجہ سے کہا گیا وغضض من صوتک، اپنی آواز پست رکھو، بلا وجہ چلاؤ نہیں. جب ضرورت ہو چلانے کی تب چلاؤ. اب آدمی وہاں جا رہا ہے، ادھر سے کوئی آ رہا ہے اس کو مارنے کے لیے، اے بھائی اب یہ ضرورت ہے تو تیز آواز کیجیے. بلا ضرورت تیز آواز نہیں کر سکتے. پانی پلائیے. پڑھ 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 پڑھ. اوقات کیا تمہاری؟ کوئی اوقات ہے؟ تو میری بندی کو خوشخبری دے دو، موتیوں کا محل ہے جس میں شور شرابہ نہیں ہے. لا صخبہ لا سیاحہ، کوئی چیخ پکار نہیں وہاں پہ، اور ولا نصب، تھکن نہیں ہے. آدمی کتنا بھی بڑا ہو جائے، کتنی بھی نعمت مل جائے، تھک جاتا ہے. کہتے ہیں یار بور ہو رہا ہوں، آئی ایم فیلنگ بورڈم. کیوں بھائی؟ پیسے تو ہے تیرے پاس، بور ہو رہا ہے. بولے تو جنت میں یہ چیز نہیں ہے، بوریت نہیں ہے وہاں پہ. اے نہ موت ہے، نہ بوریت ہے، نہ بڑھاپا ہے. جب تک جوان تھا تب لائنیں مار رہا ادھر ادھر، آئینے کے سامنے کھڑا، کہاں جا رہا ہے بھائی، یہ ایسے ایسے کر کے. اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو چہرہ دیکھتا ہے تو شرما جاتا ہے. یہ وہی چہرہ ہے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر کے ادھر ادھر کر رہا ہے. بوڑھا ہو جاتا ہے، چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں رہتا ہے. لیکن جنت میں بڑھاپا نہیں ہے، جنت میں موت نہیں. خوبصورت کالا آدمی کو تو گورا بنا دیا جائے گا وہاں پہ. جی جنت جنت ہے، جنت حاصل کر لو. مرنے والے ہو جنت حاصل کر لو، ابدی زندگی اپنی بنا لو. 60-70 سال تو کتا بھی جی لیتا ہے، یہ جینا کوئی جینا ہے. اور all of you have to die، سب کو مرنا ہے، کوئی بچے گا نہیں. اتنا یاد رکھو، اپنی آخرت کی زندگی بنا لو جہاں مرنا نہیں ہے، جہاں موت نہیں ہے، وہاں جہاں جوانی ہی جوانی ہے. جہاں عورتیں، یہ عورتیں جن کے پیچھے نوجوان پڑے رہتے ہیں، کوئی لڑکی ہے اس کے پیچھے لائن مارتے گھومتے ہیں، اگر وہ 10 دن تک نہ نہائے تو منہ سے بدبو آنے لگے، بالوں میں جوئیں پڑ جائیں، کپڑے سے بو آنے لگے. اور وہاں کیسی لڑکی ہے معلوم ہے؟ اگر تھوکتے سمندر میں تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے. اتنی حسین لڑکیاں ہیں معلوم ہے آپ کو. دوپٹہ لہرا دے تو کائنات میں جھماکے ہونے لگے. وہ لڑکیاں آپ کو نہیں چلیں گی، یہ لڑکیاں چلتی ہیں. یہ لڑکیاں گندگی ہی گندگی ہے، گندگی کے پیچھے گھوم رہے. جی لا صخب فیہا ولا نصب، نہ تو وہاں چیخو پکار ہے کہ آدمی کو شور شرابے سے تکلیف ہو. اور حدیث میں اشارہ ہے کہ شور شرابے سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. لہذا مکان ایسی جگہ پر بنایا جائے جہاں شور شرابہ نہیں. ارے کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں، کہیں بھی مکان بنا لو، بھاڑ بھڑ سے فرصت نہیں ہے. لا صخب فیہا، اس مکان میں نہ تو شور ہے، نہ شرابہ ہے، اور نہ نصب ہے، بورڈم نہیں ہے وہاں. ارے آدمی اپنے گھروں سے نکل کر کہاں جا رہا ہو بھائی؟ پکنک پر. کیوں بھائی؟ گھر میں کیا ہے؟ تو تھوڑی بوریت ہو رہی تھی. یہ چیز جنت میں نہیں ہے، بورڈم نہیں ہے وہاں پہ. بورڈم کا مطلب بیزاری. آدمی نعمت میں رہتے رہتے بھی بیزار ہو جاتا ہے. تو ہم کیا کہہ رہے تھے بھائی؟ کہاں سے ہم چلے تھے؟ سلام. اللہ سلام ہے، تو اللہ نے سلام بھیجا. اور اس میں ہم لوگوں کے لیے اللہ، عقیدہ تو یہ ہے کہ عقیدے کا مسئلہ یہ ہوا کہ اللہ سلام ہے، تمام عیوب و نقائص سے مبرہ ہے. اور
لفظ سلام کے اندر ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اپنے بھائی سے جب ملیں تو بولیں کہ تو میری طرف سے سلامتی میں ہے، میری طرف سے تجھے کوئی تکلیف نہیں۔ چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الایمان میں لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ اور محبت کا ایک طریقہ بتاتا ہوں، جب ملے تو السلام علیکم بولو، جی السلام علیکم، اللہ سلام ہے، اس کی صفت سے ہمیں یہ عملی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو السلام علیکم کہیں، جس سے یہ شیورٹی دیں کہ میری طرف سے تجھے سلام ہے، سلامتی ہے، میری طرف سے تجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہاں کیا بولتے السلام علیکم، مل کہیں دیکھتا ہوں تیرے کو، ہاں کیا بولتا ہے؟ ابھی تو بول رہا ہوں السلام علیکم، لیکن تو میرے ٹارگٹ پہ ہے، چھوڑتا نہیں میں تیرے کو۔ یہ دیکھو یہ السلام علیکم، یعنی جھوٹا ہے یہ، السلام علیکم بولتا ہے میری طرف سے سلامتی ہے تمہارے پاس، جھوٹا ہے یہ۔ کیا بولتا ہے؟ دیکھتا ہوں تیرے کو، تو میرے ٹارگٹ پہ ہے۔ اللہ، تو یہ سلام کا مطلب ہے تشریح کر سکتے ہو، عقیدے پر خالی سلام پر بولنا ہو تو لفظ سلام ہی کی تشریح میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہو جائے، عقیدہ اور عمل سلام میں، اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے۔ جی اب تحیات پہ آ جائے، ہاں اچھا ہے۔ اب جب ہم لوگ نبی کے پیچھے سلام وہ نماز پڑھتے تو ہم بولتے سلام ہو اللہ پر، السلام علی اللہ، السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل، السلام علی فلان و فلان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ، فالتفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ہماری طرف متوجہ کہا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی نماز پڑھے، فَلْيَقُلْ، یہ تشہد میں کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اچھا اس میں کیا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہمارے اوپر اور تمام نیک بندوں پر۔ رسول نے فرمایا آگے جب یہ بول دیتا ہے فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا، جب یہ بول دو گے تو اصابت کل عبد للہ صالحین، جتنے بھی نیک بندے فی السماء والارض، فی السماء، ہاں فرشتے نیک ہیں، ان کے لیے ہماری دعا ہو جاتی ہے، اے اللہ، اے اللہ ان کو سلامت رکھ، اس لیے کہ صالح ہیں، یہ صالح ہیں، یعنی فرشتے بھی صالح ہیں، فی السماء والارض، اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کو دعا ملتی ہے۔ ہم تحیات میں جب کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس کا مطلب جتنے لوگ ہیں بغیر ان کے کہے ہوئے ہماری دعا ان کو پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تحیات کا مطلب سمجھ میں آیا؟ جی لوگ کہتے ہیں ارے مولوی صاحب میرے لیے دعا کرو، ارے بھائی دعا کرنے کی کیا ضرورت، ٹھیک ہے دعا کروا سکتے ہیں آپ، بول سکتے ہیں، مسافر ہے اسے کہہ سکتے ہیں میرے لیے دعا کرو، مسافر کی دعا قبول ہوتی، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم اچھے بن جاؤ نا، ہر نماز میں جتنے لوگ بولیں گے تمہارے پاس تمہاری دعا پہنچ جائے، ان کی دعا تمہارے اوپر آ جائے گی، السلام علیکم، خود نیک بنو نا۔ اچھا یہ تو ہوا صالح، ہاں میت بھی شامل ہے، جی سمائی والا اور سب شامل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے، بخاری کی روایت ہے، تقریر بہت اچھی تھی، کسی نے کہا انت عالم اہل الارض، آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں؟ بولے ہاں، ہاں میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ ٹھیک تھا، وہ سب سے بڑے عالم، جانتے ہیں کہ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے، بہت بڑا نبی ہے، اسی وجہ سے جب بات کی جاتی ہے تو حضرت موسیٰ کا حوالہ دیا جاتا ہے، عیسیٰ کا نہیں، ابراہیم کا نہیں، کسی کا نہیں حوالہ دیا جاتا ہے، انہی کا۔ لو بتا رکھو موسیٰ، اگر آج موسیٰ آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بہت بڑا عالم ہے یہ، انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز عالم ہے یہ، اور ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے سائنس سوچ بھی نہیں سکتی۔ دریا میں آدمی کود پہ ڈوب جائے گا، یہ ڈنڈا تھا ان کے بعد، ڈنڈا مارتے تو راستہ بن جاتا تھا، دیکھیں کبھی ایسا ڈنڈا کہ دریا میں راستہ بن جائے؟ کیسے کیسے معجزات۔ قرآن وہاں سے بات کرتا ہے جہاں سائنس اپنا دم توڑ دیتی ہے، وہاں سے بات کرتا ہے۔ پتھر، یہ لاٹھی ہے، آپ پتھر پر ماریے وہاں سے پانی نکلے گا پتھر سے؟ نہیں نا، پتھر سے کہاں پانی نکلتا ہے، اور ڈنڈا مارنے سے ہوتا ہے، ڈنڈا ٹوٹ جائے گا پتھر پہ۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پتھر پر
ایسا مارتے تھے، ڈنڈا مارتے تھے تو ایک چشمہ نہیں 12 چشمے نکل پڑتے، اس لیے کہ 12 بھائیوں کے بیٹے ہیں سب، اور اتنا اختلاف تھا آپس میں، اللہ اکبر، کہ ایک بھائی کے بیٹے دوسرے بھائی کے بیٹوں کے چشمے پر پانی پینے کے لیے تیار نہیں، ان کے لیے الگ سے چشمہ چاہیے۔ انہوں نے 2 چیزیں دیکھی اور ختم کر لی انہوں نے، آپس میں اختلاف تھا یہودیوں میں، ان اختلاف کو ختم کر لیا، ان کے پاس علم نہیں تھا، جاہل تھے یہ، قرآن حکیم نے ان کو خود جاہل کہا ہے، قال انکم قوم تجہلون، جاہل ہو تم۔ ابھی تم نے دیکھا کہ اللہ نے دریا میں راستہ دے دیا، وہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ عبادت کر رہے ہیں بتوں کی، تو کہہ رہے ہیں ایسا معبود ہمارے لیے بھی بنا دو، حضرت موسیٰ غصے میں آ گئے، قال انکم قوم تجہلون، جاہل ہو، بولے جاہل قوم تھی۔ آج دنیا میں ان جیسا متحد کوئی نہیں ہے، 85 لاکھ ہیں پوری دنیا کے سر پہ سوار ہیں، کوئی ان کو بول کر کے دیکھے کچھ، حالت خراب کر دیں گے، معلوم ہے آپ کو۔ اور ایک نکتہ بتا دو، خاموشی سے سنو جی، 85 لاکھ ہے پوری دنیا کے سر پہ سوار ہیں، اتنا اتحاد۔ اگر کوئی ایک یہودی دنیا کے کسی کونے میں اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو پورا یروشلم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے، جو مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے کہ مسلمان کو کہیں پیر میں کانٹا چبھے تو پورے عالم اسلام کو ان کے پیروں میں درد ہونا چاہیے، آج ہے ایسا۔ اور علم اتنا ہے، ابھی دیکھیں ایک نئی چیز نکالی انہوں نے، ڈرپ اریگیشن۔ اللہ، میں نے پڑھا انگریزی میں تو حیران رہ گیا، ڈرپ اریگیشن کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایسے چائے کے پودے آپ لوگ لگاتے ہیں نا، پودے، تو چائے نہیں، ہزاروں قسم کے پودے، ہزاروں قسم کے پودے، اب اس کے اندر کتنی کھاد جانی چاہیے؟ ایک ٹکڑا کھاد جانا چاہیے اس کے لیے 2 ٹکڑا، اس کے لیے 3، یہاں 1 قطرہ پانی جانا چاہیے اس پر، اس پلانٹ میں، اس میں 4 قطرہ پانی جانا چاہیے۔ ڈرپ اریگیشن، جتنا جس درخت کو پانی چاہیے 1 قطرہ تک اتنا ہی پہنچتا ہے، خالی ایک چھوٹا سا ایک کھاد کا ٹکڑا پہنچنا چاہیے اتنا ہی پہنچتا ہے۔ معلوم ہے آپ کو، اتنی بہترین کھیتی کرتے ہیں وہ، اور اس کے لیے ڈرپ۔ اب آپ کو کیا سمجھاؤں، چلو آگے چلو۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس امت کا تعلق ہے۔ تو آپ عمل کریں اور عمل صالح کریں۔ اب بتا دیتا ہوں صالح عمل کیسا ہوتا ہے، صالح عمل کیسے ہوتا ہے۔ آپ عمل کر رہے ہیں تو صالح کیسے ہوگا؟ العمل الصالح کیا هو التابع لکتاب اللہ وسنت رسولہ وهو ثابت علی ایمانہ علی الموت۔ 4 چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو کتاب اللہ کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق ہو، اور ایمان کی حالت میں ہو، اور موت بھی ایمان کی حالت پر ہو۔ یہ 4 چیزیں اگر ہیں تو عمل صالح ہے جی۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا اسلام تو ہے توفنی مسلمن، موت اسلام پر ہونی چاہیے، یہ ہوتا ہے نا۔ ہاں سمجھ میں آیا جی۔ تو یہ عمل صالح ہے۔ آپ کوئی عمل کریں تو دیکھیں میرے رسول نے کیا کہ نہیں کیا، قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، وہ دیکھنا ہے، تب عمل صالح ہوگا۔ اور یہ عمل اتنا بڑا ہے، یہ صالح عمل، کہ مرنے کے بعد بھی آدمی کو اس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، میری طرف بالکل متوجہ رہیے، تھوڑی دیر اور بولنا ہے میں تو اللہ اکبر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الوصیت کے اندر لایا کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ عمل کہاں اور وہ کہاں؟ ان لایا گیا، ان علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے پڑھتا ہوں ان للتجاوز، اور مثال کیا دیتے ہیں؟ رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر کو کمان سے پھینک دیا، اب تیر کہاں ہے اور کمان کہاں ہے؟ ایسے ہی وما ينطق عن الهوى، میرا نبی جو بولتا ہے تو خواہش کہیں ہوتی ہے وہ کہیں ہوتا ہے، یعنی خواہش سے نہیں بولتا، وہ ان لایا گیا وہاں پہ جی۔ تو انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، کہتا بابا، ارے بابا کچھ دیر بگڑی بنا دے، ارے وہ عمل کر ہی نہیں سکتا، نبی بتا رہے ہیں، اور کہتے ہیں آپ وہ بگڑی بنا دے گا، بگڑی بنانا عمل ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ ختم ہو گیا اس کا عمل۔ مگر 3 چیزوں کا، 3 عملوں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ، ابھی آپ نے کچھ پیسے دے دیے، اگر اس کو صحیح جگہ لگایا جا رہا ہے تو آپ کو صدقہ جب مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملے گا۔
اور علم چھوڑ کر کے گئے، کوئی نفع بخش علم ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، قرآن بٹوا دیا آپ نے، کوئی اچھی کتاب لے کر کے لوگوں تک پہنچا دی، سیرت پر ہے، حدیث پر ہے، تو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، لکھا ہے کسی نے۔ اور نیک لڑکا، جی نیک لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں ولد جو نا اولاد دونوں، دیکھو صالحیت ایسی چیز ہے کہ وہ گھس جاتی ہے کہاں؟ برزخ میں، مرنے کے بعد وہاں چلی جاتی ہے، مرنے کے بعد کوئی وہاں سے نہیں جاتا، صرف ایک ہی چیز جاتی ہے۔